دنیا کی بات کی صرف ایک بار، اس کے بعد نہیں کی۔ دنیا کی بات کی، دین کی بات نہیں، تسبیح نہیں، تلاوت نہیں، ذکر نہیں، کچھ بھی نہیں، دنیا کی بات آ کر کے مسجد میں کیا صرف ایک بار، کیا نقصان ہوگا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ مسجد سے آذان ہو رہی تھی، یہ اپنے کام میں لگا رہا، آذان گزر گئی، اس نے آذان کو نہیں سنا، جواب نہیں دیا، خاموش نہیں ہوا، آذان ہوتی رہی، یہ اپنے کام میں لگا رہا، آذان ختم ہو گئی، یہ اپنے کام میں لگا رہا، مسجد کی طرف نہیں آیا، کیا نقصان ہوا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، یہ دیکھ رہے ہیں موبائل ہے اور یہ مسجد کا جلسہ۔ موبائل جب آدمی دیکھتا ہے تو آنکھ سے نیند اڑ جاتی ہے، اور مسجد میں جب آدمی آتا ہے تو جھٹکے پہ جھٹکا آتا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ یہ آخری سوال ہے، سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ تو امتحان ہو چکا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کہاں ہیں۔ آواز تھوڑا اور بڑھائیے، ان دونوں میں گونج پیدا کیجیے، بہت اچھا۔ باہر کے مائک کو مت چھوڑیے، اب باہر کوئی سننے والا نہیں ہے، سب یہی سننے والا ہے۔ باہر جتنے بھی تھے وہ سب باہر ہو گئے، پویلین سے باہر ہو گئے، چوکا چھکا لگ گیا۔ یہ دونوں مائک جو ہے آپ کا، یہ ہاں ماشاءاللہ، ان دونوں کو کھولیے جہاں تک کھول سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ بہت سناٹا آیا ہے، ہاں بڑا سکون آیا ہے، یہ کھولیے، یہ کھولیے، یہ دیکھیے کہاں چھپا کر کے رکھے تھے آپ، ہاں کھول دیجئے ورنہ ہم آپ کو رانچی لے کر کے جائیں گے۔ خیر دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال تھا، مسجد میں آدمی آیا اور دنیا کی ایک مرتبہ بات کی، ایک بات، اس سے زیادہ نہیں، تو خزانۃ الفقہ کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ 40 دنوں کی نیکی برباد ہوئی۔ اللہ کے گھر میں ایک مرتبہ دنیا کی بات کی، 40 دنوں کی نیکی برباد۔ اگر مسجد میں بات کرتے رہے تو کیا حشر ہوگا؟ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، جب بھی مسجد میں آئیے منہ پر تالا لگا لیجیے، بات کرنی ہے مسجد سے باہر ہو جائے، آپ کی 40 دن کی نیکی، زندگی بھر کی نیکی برباد نہیں ہو۔ آذان ہو رہی تھی، مسلمان اپنے کام میں لگا رہا، آذان کو سن نہیں رہا ہے، آذان ہوتی رہی، اللہ کا نام بھی گزر گیا، رسول اللہ کا نام بھی گزر گیا، کامیابی بھی گزر گئی، نماز کا ذکر بھی گزر گیا، بار بار اللہ کا نام آیا، اس نے دھیان نہیں دیا، آذان ختم ہو گئی، اس نے خاموشی نہیں اختیار کی، آذان کو نہیں سنا، آذان گزر گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آذان کی بے ادبی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ادھر آذان ختم ہو، ادھر سینے سے ایمان ختم ہو جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آذان کی جب صدا لگے آپ خاموش ہو جائیں، کام دھندا چھوڑ دیجیے، آپ کو جواب دینا ہے تو ٹھیک، نہیں دینا تو ٹھیک، کم از کم آذان ختم ہونے تک اپنے کام کو روک لیجئے، بات چیت بند کر دیجئے، خاموش ہو جائیے۔ اس احترام کے صدقے میں اللہ مرتے وقت میں ایمان کی دولت عطا فرمائے گا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، موبائل آپ دیکھیے 5 منٹ کے لیے، آپ کی آنکھ سے نیند اڑ جائے گی، 1 گھنٹہ تک نیند نہیں آئے گی، اور 5 منٹ کے لیے جمعہ کا دن ہے، غسل کر کے آپ آئے اور دایاں پیر رکھتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر کے داخل ہوئے، اور ادھر امام کا خطبہ ہو رہا ہے، ادھر جھٹکے پر جھٹکا آ رہا ہے۔ کیا راز ہے؟ یہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو دل پریشان ہوتا ہے، روح پریشان ہوتی ہے، جب روح پریشان ہوگی، دل پریشان ہوگا تو نیند نہیں آئے گی، اور جب اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کے سر پر برستی ہے، اس کے دل کو سکون پہنچتا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ظہر کی نماز اثر میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ہفتہ بھر کی نماز جمعہ میں پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنے کردار کا تو پہلے تو غازی بن جا، جیتنا پائے کوئی ایسی تو بازی بن جا،
जीत ना पाए, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि इस वक्त आप पिंडाल के नीचे हैं, पिंडाल के ऊपर खुदा है, हम लोग जमीन पर हैं और आसमान पर खुदा है। इस वक्त हम खुदा की निगरानी में चल रहे हैं, मेहरबानी में जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। आप देखेंगे ये पैसा देखा आपने, चंदा हो रहा था, किसी ने 50 रुपया ला करके दिया, किसी ने 500 रुपये ला करके दिया, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 200 दिया। जानते हैं ये देने वाले सब नेक लोग हैं। अल्लाह ने पहले तौफीक दिया, उसके बाद जेब से पैसा निकाल करके दिया। 50 रुपया देने वाला भी बुरा नहीं, 500 रुपये देने वाला भी बुरा नहीं, 100 रुपया देने वाला भी बुरा नहीं, 200 रुपये जिसने दिया वो भी बुरा नहीं। जानते हैं क्यों? जिसकी हैसियत 50 रुपये की थी वो 50 रुपये ला करके दिया, जिसकी हैसियत 500 रुपये की थी उसने 500 रुपये ला करके दिया। और मुखिया जी हमारे सरपंच साहब जैसा जिस्म है वैसा ही पैसा निकाल करके दिया। अल्लाह हमारे सरपंच साहब को सलामत रखे, दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। जिसकी जो हैसियत थी उसकी हैसियत से यहाँ पर चंदा दिया गया है। और आप देखेंगे दुनिया में किसी को अल्लाह थोड़ा देता है, किसी को अल्लाह ज़्यादा देता है, और जिसको ज़्यादा मिलता है वो बड़ा खुश होता है, और जिसको थोड़ा मिलता है वो बड़ा मायूस होता है। जो बात मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ आपका दिल बड़ा खुश हो। ये जो पैसा है अल्लाह देता है, किसी को थोड़ा किसी को ज़्यादा। इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे दवाई, डॉक्टर किसी को थोड़ी दवाई देता है, डॉक्टर किसी को ज़्यादा दवाई देता है। जिसको ज़्यादा दवाई मिल गई वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता, जिसको थोड़ी दवाई मिलती वो बहुत ज़्यादा मायूस नहीं होता। अल्लाह हकीम था, उसको पता था कि इसको थोड़ा देंगे काम चल जाएगा, इसको थोड़ा देंगे काम नहीं चलेगा। किसी को बढ़ा दिया, किसी को घटा दिया, वो इस पर भी सितम नहीं किया, उस पर भी सितम नहीं किया। यहां पर दो तरह के लोग बैठे हुए, एक इसमें मालदार लोग हैं और इसमें गरीब लोग हैं। इसमें जो ससुर हैं वो बेचारे गरीब हैं और जो दामाद हैं वो मालदार हैं। चूंकि उन्होंने शादी में ससुर से डिमांड किया, वो बेचारा गरीब हो गया, ये माला माल। दो तरह के लोग, एक मालदार लोग, एक गरीब लोग। खुदा किस पर मेहरबान है, गरीब पर या मालदार पर? किस पर गरीब, किस पर मेहरबान ज्यादा है? तो आपको सुना रहा हूं, आपका दिल बड़ा खुश होगा। जब खुदा के पास गरीब पहुंचेगा तो खुदा हाल के बारे में पूछेगा, क्या हाल है, खैरियत तो है। और जब मालदार पहुंचेगा खुदा के यहाँ तो माल के बारे में पूछेगा, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। जब तक हिसाब नहीं दोगे जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं हो सकता। अल्लाह मालदार से ज्यादा गरीब पर मेहरबान है। जब गरीब आएगा खुदा के पास तो वो उससे पूछेगा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं था, दुनिया में कहाँ से खाते थे? तुम्हारे पास पैसा नहीं था, कपड़ा कहाँ से पहनते थे? तुम्हारे पास पैसा नहीं था, घर कहाँ से बनाया? तो उस गरीब का जवाब होगा कि मालिक मेरा पड़ोसी था, मालदार था, उसको तरस आता था वो खिला देता था, उसको तरस आता था वो मालदार था, मुझे कपड़ा खरीद करके दे देता था। उसको तरस आया, उसने जागीर में जमीन दे दी, घर मकान बना दिया, ये उसी का करम है। तो अल्लाह फरमाएगा कि तुम अकेले जन्नत में मत जाओ, उस मालदार को साथ ले करके जाओ। जो दौलत अल्लाह ने गरीब को दी है, अल्लाह ने वो दौलत अमीर तक को नहीं दिया।
رات میں جو بھات بچ جاتا ہے صبح کو اس میں پانی ملا کر کے اس کو کھاتے، اس کو پلتا بھات کہتے ہیں۔ رات کا بھات بچ گیا، صبح کو مرچ کو بھون کر کے بھات میں پانی ڈال کر کے پنتا بھات کھا رہا تھا، کہتا تھا سبحان اللہ۔ دوسرا لقمہ اٹھاتا تھا کہتا تھا الحمدللہ۔ تیسرا لقمہ اٹھاتا تھا کہتا تھا ماشاءاللہ۔ بغل کا ایک آدمی بولا کہ پنتا بھات کھانے میں بڑا مزہ آ رہا تم کو، ہر لقمہ پر تم سبحان اللہ بول رہے ہو، ماشاءاللہ بول رہے ہو۔ ہم تو جب تک بریانی نہیں ملتی تب تک ہم ماشاءاللہ نہیں بولتے۔ اگر تم اتنا سبحان اللہ بولو گے، الحمدللہ بولو گے، ماشاءاللہ بولو گے تو نعوذ باللہ خدا کی عادت خراب ہو جائے گی، وہ روز تم کو پنتا بھات ہی کھلائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے دو چار آدمی۔ اچھا دیکھیے وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں جن کا سسر مر گیا۔ اندھیری رات کا منظر بدل سکو تو چلو، چراغ بن کے جو محفل میں جل سکو تو چلو، لباس جسم بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، لباس جسم بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی غریب کی قسمت بدل سکو تو چلو، کسی غریب کی قسمت بدل سکو تو چلو۔ سیرت نبی کے حوالے سے پیغام مسجد کو سامنے رکھیے، آپ کی خدمت میں آ رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے۔ میں تو جب آیا تو دیکھا کہ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، مقدمہ ہار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ جلسہ نہیں ہے، میلاد ہے۔ اگر بتی جلاتا ہوں، موم بتی جلاتا ہوں، سب کا فاتحہ کر کے یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی میں حوصلہ زندہ ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ ادھر ماں بہنوں کا مجمع ہے اور ادھر مردوں کا مجمع ہے، ان کے حوالے سے سیرت کا اور مسجد کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ نبی نے پوری زندگی آزان نہیں دی ہے، نبی نے آزان دلوائی ہے، ہمارے نبی نے آزان نہیں دی، پوری زندگی آزان دلوائی ہے، دوسرے سے آزان نہیں دی ہے۔ مسجد کو سامنے رکھیے، ہمارے نبی نے آزان کیوں نہیں دی؟ اگر آزان دیتے تو کہتے حی علی الصلاۃ و نماز کی طرف۔ اگر امتی نہیں آتا کوتاہی اور سستی کی وجہ سے تو آسمان سے اللہ کا عذاب آتا اور امت ہلاک ہو جاتی۔ اپنی امت کو عذاب سے بچانے کے لیے خود آزان نہیں دی، دوسرے سے آزان دلوائی۔ دوسرے نمونے کو آپ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ مسجد میں پیر پھیلا کر کے ایک جوان سو رہا ہے، اللہ کے رسول آئے، حضرت علی سے کہا کہ اس جوان کو جگاؤ، اللہ کے گھر میں سو رہا ہے، اس کو جگاؤ۔ حضرت علی نے جگایا اور کہا یا رسول اللہ آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا، آپ نے نہیں جگایا، مجھ سے کہا جگانے کے لیے۔ ہمارے نبی ہم پر کتنے مہربان، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے علی، جب سویا ہوا آدمی کو جگاؤ گے تو وہ جاگنے کے بعد بڑبڑائے گا، اگر میں جگاتا وہ بڑبڑاتا، میں نبی تھا وہ میرا امتی تھا، میری شان میں گستاخی ہوتی، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا۔ اس لیے تم سے کہا کہ تم جگاؤ تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے، خطرے میں نہ جائے۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آذان کی صدا آ رہی ہے مسجد سے، بیوی سامنے آئی، کہا خیریت تو ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں عائشہ ہوں۔ کہا تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہا کون ابو بکر؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بعد میں آ کر کے جب آذان ختم ہوئی پوچھا یا رسول اللہ آذان ہو رہی تھی، میں آپ کے سامنے آئی، میں آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میرے باپ کو آپ نے نہیں پہچانا، میرے دادا کو آپ نے نہیں پہچانا،
اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ جب مسجد سے اذان کی صدا ہوتی ہے تو میں صرف اور صرف اپنے خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ اچھا ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ایک ایک پڑیا آپ لوگ کو زہر کھلا کر کے ہم جائیں گے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا میں نے کہ بڑے بوڑھے تو بعد میں کھسک کر کے آئے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے پہلے آ گئے تھے۔ اٹھنڈی چونی کے حوالے سے آپ کی خدمت پر پیغام ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے، ساتھ خون معاف ہے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ آپ کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آپ ہیں کہاں، آپ دل و دماغ سے دھیان سے ہمارے پیغام کو سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سنیے گا۔ میں جب آیا اس بستی میں 22 کوٹا میں تو بہت سال کے بعد آیا ہوں۔ راستے سے جب گزرا، گلی سے جب گزرا، تب مجھے یاد آیا کہ وہ یہاں آ چکا، لیکن ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد آیا ہوں۔ اور ہم سے پہلے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، وہ شاید اکیڈمی عائشہ چلا رہے، اکیڈمی عائشہ چلا رہے۔ اسکول سے بچہ نکل رہا تھا، ایک عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی؟ تو اس اسکول کے بچے نے کہا کہ انگریزی سے اچھی عربی ہے۔ تو اس عالم نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ انگریزی سے اچھی عربی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کا قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، انگریزی میں نازل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نمونے کو دھیان سے سنیے گا، جلسے میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک عالم دین نے کرسی سے ایک بچے سے کہا کھڑے ہو جاؤ، بچہ کھڑا ہو گیا جلسے میں۔ اس عالم نے پوچھا کیا کچھ جانتے ہو، کیا کچھ علم تمہارے پاس ہے؟ اس بچے نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ 4 باتوں کا مجھے علم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ کہا کہ کیا جانتے ہو؟ کہا میرے پاس سر کا علم ہے، میرے پاس دل کا علم ہے، میرے پاس زبان کا علم ہے، میرے پاس کان کا علم ہے۔ اب وہ کرسی پر جو عالم تھے جنہوں نے سوال کیا اس بچے سے، ان کا سر چکرا گیا۔ یہ کیا کہنا چاہ رہا؟ بچے سے کہا بیٹا وہاں سے نکل کر کے اسٹیج پر آ جاؤ، بتاؤ کہ تم 4 باتوں کو جانتے ہو، زبان کا علم تمہارے پاس، کان کا علم تمہارے پاس، سر کا علم تمہارے پاس، دل کا علم تمہارے پاس، کیا مطلب ہوا؟ میں وہی نہیں سمجھا، سمجھاؤ۔ اس بچے نے کہا حضور میرے پاس سر کا علم ہے کہ یہ صرف اللہ کے آگے جھکے گا، کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس بچے نے کہا کہ دل کا علم میرے پاس ہے کہ اس دل میں صرف خدا بسے گا، کوئی اور خدا کے علاوہ اس دل میں بس نہیں سکتا۔ زبان کا علم میرے پاس کہ قرآن پڑھنا ہے، کان کا علم ہمارے پاس کہ اس کان سے قرآن کو سننا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں ایسا ہونہار بیٹا اللہ سب کو عطا فرمائے۔ تیسرے نمونے کو سنیے گا، یہ دیکھیے بوتل ہے، اس میں پانی ہے۔ اس بوتل کا سائز آپ دیکھیے، 1 لیٹر اس میں پانی ہے۔ بچہ اسکول سے نکلا، ابلیس راستے پر کھڑا تھا، اس نے اس بچے کو پکڑا اور بوتل دکھا کر کے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ یہ زمین اور یہ آسمان
इस बोतल में आ सकता है? आयशा एकेडमी का बच्चा है, मकतब अबू हुरैरा का बच्चा है। मकतब अबू हुरैरा को सामने रखिए, आयशा एकेडमी को सामने रखिए। मकतब के बच्चे से इब्लीस का सवाल है, आसमान इस बोतल में आ सकता है, जमीन इस बोतल में आ सकती है? उस बच्चे का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसा होनहार बेटा अता फरमाए। उस बच्चे ने कहा कि अरे ये तो बोतल है, बहुत बड़ी चीज है, मैं आजिज हूं, खुदा कादिर है, वो अगर चाह ले तो सुई के नाके के अंदर जमीन को फंसा दे, आसमान को फंसा दे। इब्लीस ने कहा सुभान अल्लाह, तुम्हारा ईमान सलामत है मकतब की बरकत से, मदरसे की बरकत से। औलाद की अमानत गोदों में है हमारी, पाले इन्हें हुनर से, पोसे इन्हें जिगर से। औलाद की अमानत अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है, इसे सिखलाए हम सलीका औलाद को फिक्र से। औलाद की अमानत बिल्कुल सही जा रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। अक्लमंद स्कूल में जाएगा, बेवकूफ़ मदरसे में जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, 2-4 आदमी। खैर माशाअल्लाह, इसी तरह आप साथ देते रहिए। आप भी कन्या के मामू, दूल्हा के मामू, एक साथ साथ। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। देखते ही देखते 1/3 पैगाम निकल गया, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। आप हमको इतना गौर से देख रहे हैं, मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। आप लगाइए, हम उतारते रहते हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इतनी दूर चल करके मैं रात में कहाँ था जानते हैं? संत कबीर नगर में। आपके जलसे के लिए मैं रात में ही सफ़र किया हूँ, और रात में सफ़र किया, रात में पहुँचा, और आपकी मोहब्बत मुझे वहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। कोई रुकावट नहीं, खैरियत के साथ मैं आ गया। खैरियत के साथ आपको सुनने के लिए अल्लाह ने तौफीक दे दी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। इतनी दूर से चल करके मैं आपकी खिदमत में आया, मैं आपको कुछ देने के लिए जा रहा हूँ, और इसमें मेरा कम फ़ायदा है, आपका ज़्यादा फ़ायदा है। आप 3 मिनट के पैगाम की हिफाजत कर लीजिए। मैं ज़मानत देता हूँ, आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा। क्या कह रहे हैं लोग? पंखा के लिए कह रहे, पंखा। और पंखा छोड़ दो, जलसा ख़त्म हो रहा है, ये पसीना बहता ही रहेगा, ये पसीना बहता ही रहेगा। ये जितना बहेगा उतना सवाब मिलेगा। आप लोग सुन करके दिखा दो, मेरी मेहमान नवाजी का हक अदा हो जाएगा। आधा जलसा आपका निकल चुका है, हाथी पास हो गया, सिर्फ दुम पसीनी। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, इसको आप याद करके ले जाइए। आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा, गारंटी। मगर इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूँ। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है, दूसरे को देख कर दिखा करके पैसे को उड़ाना नहीं है। 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, हिसाब से खर्च करके दिखाइए, मैं गारंटी देता हूँ आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं। आप जब प्लेट से लुकमा उठाते हैं, कितना छोटा लुकमा होता है? इतना बड़ा होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और उसको मुंह में लेते हैं और हलक के नीचे उतारते हैं। 1 लुकमा हुआ, इससे आपका पेट नहीं भरा। फिर आपने दूसरा लुकमा उठाया, हलक के नीचे उतारा, वो उतर गया, आपकी भूख नहीं मिटी। जानते हैं ये 2 लुकमा आपने उठाया हराम है, बाकी सब हलाल है, सिर्फ 2 ही लुकमा हराम है। आपने एक बार उठाया, हलक के नीचे उतारा, दूसरी बार उठाया, हलक के नीचे उतारा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 2 लुकमा हराम का पेट के अंदर गया, 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं।
جب 2 لقمے کا یہ حال ہے تو پیٹ اور گودام کو بھرنے کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. یہ دور پیسے کا نہیں ہے، روپیہ کا دور چل رہا ہے. آج سے 150 سال پہلے پیسہ چلتا تھا، 10 پیسہ 20 پیسہ چلتا تھا. اب پیسے کا دور نہیں ہے. 2 پیسہ آپ نے کسی کا مارا ہے، 2 پیسہ، 2 روپیہ بھی نہیں، صرف 2 پیسہ کسی کا مار لیا، حرام ہو گیا. جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ 700 مقبول نمازیں آپ کے نام اعمال سے چھین لی جائیں گی. ایک چیز غور کیجئے گا جب گھر میں جائیے گا. خیر ماشاءاللہ آواز مائک کا کام کر رہا ہے اور روشنی میں دقت آ رہی ہے، لیکن آپ ہماری طرف دھیان رکھیے، تھوڑی دیر میں آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. ایک حرام کمانے سے آپ کو 3 نقصان ہوں گے. جب آپ جلسہ سن کر کے گھر جائیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا. جب گھر سے آپ باہر نکلیں گے آپ کو چین نہیں ملے گا. سمجھ جائیے کہ گھر میں حرام آ رہا ہے. پیسہ کما رہے نظر نہیں آ رہا ہے، ایک راستے سے آ رہا 10 راستے سے جا رہا، سمجھ جائیے حرام آ رہا. اور اگر اس حال میں مر گئے تو حرام اگر پیٹ میں رہا تو جہنم میں جانا تو واجب ہو جائے گا، جنت حرام ہو جائے گا. ایک حرام سے 3 نقصان. یہ 22 کوٹا کا آدمی تھا، 1 کلو دودھ میں 10 کلو پانی ملاتا تھا اور بارسوئی میں جا کر کے بیچتا تھا. جب لوگ کہتے تھے کہ ارے تو دودھ میں پانی ہے، تو وہ کہتا تھا اللہ کی قسم ہم نے دودھ میں پانی نہیں ملایا، پانی میں دودھ ملایا. 1 کلو دودھ میں 10 کلو پانی بیچتا تھا بارسوئی میں لے جا کر کے. 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا دودھ بیچ کر کے آ رہا تھا. بٹوا میں پانی تھا، بٹوا میں پیسہ تھا. پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی تو دیکھا کہ تالاب کہاں ہے، تو دیکھا پاکڑ کا درخت ہے، تالاب ہے. وہاں چلا گیا، حاجت پوری کرنے کے لیے بٹوا رکھ دیا، سائیکل رکھ دیا. اوپر بندر بیٹھا ہوا تھا، وہ نیچے آیا، بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا. جب حاجت پوری کر کے آیا تو دیکھا کہ آنکھ بند ڈبہ گائے، بٹوا ہے نہیں پیسے کا. سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ بندر بٹوا سے پیسہ نکال کر کے دیکھ رہا ہے کہ اصلی ہے کہ جعلی. اس نے ہاتھ جوڑ کر کے بندر سے کہا ہے مہاراج وہ بٹوا آپ کے کام کا نہیں ہے، وہ پیسہ آپ کے کام کا نہیں ہے، آپ اس کو لوٹائیے، میں آپ کو کیلا کھلاؤں گا. تو بندر کے ہاتھ سے سکہ چھوٹ گیا، پانی میں گر گیا. بولا ٹبھاک. بندر کو بڑا اچھا لگا کہ ایٹم بم کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ ڈی جے کی آواز کہاں سے آئی. اس کو سمجھ میں آ گیا بڑی پیاری آواز تھی. اس نے دوسرا سکہ نکال کر کے پھر ڈالا، پھر بولتا ٹبھاک. اس کو سمجھ میں آ گیا یہ بندر کون سا تماشا کر رہا ہے، یہ تو سارا بٹوا خالی کر دے گا. اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ میرے اوپر رحم کیجیے، میں غریب آدمی ہوں. تو بندر 1 سکہ ادھر پھینکے، 1 سکہ پانی میں ڈالے، 1 سکہ ادھر پھینکے، 1 سکہ پانی میں ڈالے. اس کو سمجھ میں آ گیا. یہ کہتا ہے مہاراج اب سمجھ میں آیا، جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر آیا، جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ. امیروں کو لوٹیں گے، غریبوں میں بانٹیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. برسورام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے، بڑھیا مر گئی فاقے سے. جھوٹے ٹکڑے کھا کر بڑھیا تپتا پانی پیتی تھی. مرتی ہے تو مر جانے دو، پہلے بھی کب جیتی تھی، پہلے بھی کب جیتی تھی. جے ہو پیسے والوں کی، جے ہو پیسے والوں کی، گیہوں کے دلالوں کی. ان کا حد سے بڑھا منافع کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے، کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے. برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے. کل جگ میں بھی مرتی ہے، ست جگ میں بھی مرتی تھی. یہ بڑھیا اس دنیا میں سدا ہی فاقے کرتی تھی، سدا ہی فاقے کرتی تھی. جینا اس کو راس نہ تھا،
पास न था, उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। परशुराम खड़ा कैसे, बुढ़िया मर गई फाके से। पैगाम खत्म हो गया।